ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سامعین محترم، گزشتہ جمعے پر بھی اسی کے متعلق بات ہوئی کہ انعامات الہیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اور جو احسانات آپ پر کیے ہیں تو ان انعامات اور احسانات کو اپنی محنت، مشقت اور اپنی تکلیف اور اپنے مجاہدوں کا ثمرہ مت سمجھو کہ مجھے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسی لیے دی ہے کہ میں نے محنت کی ہے، یہ ناشکری ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ نعمت دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان اور اس کی رحمت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے اپنے فضل سے۔ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میری اپنی کوئی محنت نہیں ہے، میری اپنی کوئی مشقت نہیں ہے، بلکہ یہ جو محنت اور مشقت اور تکلیف اٹھانا اور برداشت کرنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے توفیق سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے من جملہ ایک احسان اور انعام وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کام کے کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے اسباب مہیا فرماتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اسباب بھی مقرر فرما دیتے ہیں، وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی توفیق آپ کو مل جاتی ہے، تو یہ توفیق کا ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے مجاہدے اور محنت اور مشقت کی طرف نسبت کرنا یہ ناشکری ہے۔ اپنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے بھی صالح اعمال ہیں، ان تمام اعمال کو اپنی محنت اور مشقت کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہو کہ میں جو تہجد گزار ہوں، میں عبادت گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا 5 وقت نمازی ہوں، یا میں نیک اور صالح اعمال کر رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمت عطا فرما رہا ہے، تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔
اور قرآن کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک من حسنۃ، تجھ کو جو نیکی پہنچے، تجھ کو جو نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فمن اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو احسان اور بھلائی اور جو نیکی ملے آپ کو فمن اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو برائی تجھ کو پہنچے من نفسک، فمن نفسک، تو یہ تمہاری اپنے نفس کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ اس کا اپنا حق نہیں ہے، یہ اس کا اپنا حق نہیں ہے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ انسان خواہ کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی تکلیف اور مشقتیں اٹھا لے، اس سے وہ نعمت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے رہا ہے، اگر ایک آدمی زندگی بھر عبادت کرتا رہے، زندگی بھر محنت مشقت اٹھاتا رہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس نعمت کا مستحق ہو گیا، مجھے نعمت دے دو۔ نعمت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عبادت کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو یہ تو بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنتی کرنا چاہو تو ان کو گنتی نہیں کر سکتے ہو، ان کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو، یہ لامحدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ لامحدود ہیں، اور مومن مسلمان کی عبادت، محنت، مشقت، یہ ساری چیزیں محدود ہیں۔ اب محدود کے ساتھ لامحدود کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک محدود عبادت کے ساتھ وہ لامحدود نعمت حاصل کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب خصوصاً ہماری عبادتیں ہیں، ہماری عبادتیں ایسی عبادتیں جو اللہ تعالیٰ کے بادشاہت کے شایان نشان بھی نہیں ہیں، ہماری عبادت تو کھوٹی عبادت ہے، وہ معیاری عبادت بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا عطا کرنا ہے۔ مومن مسلمان کا جنت میں داخل ہونا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم پر ہوگا، اعمال پر موقوف نہیں ہے۔ اور پورا وہ واقعہ ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اگر ہماری ساری زندگی کی عبادت اور ساری زندگی کی محنت اور مشقت وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کا شکر ادا کر دیں۔ تو جنت کا جو جنت میں دخول ہے اور داخل ہونا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے ہو گیا۔ اور یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ اپنے عمل پر اور اپنی عبادتوں پر اور اپنی مشقتوں پر اور اپنے نیک اور صالح اعمال، ان چیزوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ناز و نیاز نہیں کرنا چاہیے، یہ ناشکری ہے، بلکہ اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا؟ اسی لیے کہ صحابہ دیکھو ہر ایک بات کو بالکل واضح کر کے حضور علیہ السلام کی امت تک پہنچائیے، اور حضور علیہ السلام کے متعلق اسی لیے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کامل الاکمل ایمان، حضور علیہ السلام کی ہر عبادت، ہر نیک اور صالح عمل وہ اعلیٰ معیار، قبولیت کے اعلیٰ معیار پر، اس میں ذرہ سی کمی بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام عبادت میں کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا استغفار فرماتے، دن رات میں کتنی توبہ کرتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام دعوت و تبلیغ میں کتنی مشقت اور تکلیف اٹھاتے ہیں، مشرکین کتنی تکلیفیں حضور علیہ السلام کو دیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ اور دعوت و تبلیغ کا حق اسی طرح ادا کیا جس طرح ادا کرنے کا حق تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے اعمال یہ تو اعلیٰ معیار کے ہوئے۔ تو صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مجھ کو بھی، مگر اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈانپ لے گا، لیکن تم عمل کرتے رہو، لیکن تم عمل کرتے رہو۔ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے عمل کرنے کی ترغیب فرمائی ہے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی رحمت پر گھمنڈ اور ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ وہی بات آ جاتی ہے گھوم پھر کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو۔